يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم جناب حضرت علامہ قاری محمد احمد حسن نوری قادری صاحب خطیب ہیں مسجد حاضہ کے اور نظام المدارس کے ضلع اوکاڑا کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ میں انہیں اس منصب کے ملنے پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔ محترم آپ آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، اچھا نہیں، اور آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ محترم جناب حافظ ظہور احمد صاحب جو امام ہیں مسجد حاضہ کے، قبلہ حاجی صاحب آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہ ذرا قریب آئیں گے تو ہمیں بھی فیض ملے گا۔ آج ذرا قریب آ جائیں۔ محترم حاجی ریاض صاحب تحریک منہاج القرآن کے صدر بھی ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے سرپرست بھی ہیں اور ساری زندگی مشن کی خدمت کے لیے گزار دی۔ تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ جن کے نام میرے پاس لکھے ہیں، محترم قاری منظور احمد صاحب، محترم لیاقت علی گجر صاحب، محترم ماسٹر ریاض احمد صاحب، محترم الحاج منظور علی نوری صاحب، محترم حاجی محمد اکرم توگیری صاحب، محترم ماسٹر احمد رضا صاحب، ماسٹر اعجاز رسول صاحب، محمد عمیر ساجد صاحب، ساجد علی نوری صاحب اور دیگر تمام منتظمین، تحریک منہاج القرآن کے تمام قائدین اور رفقاء اراکین اور دیگر تمام احباب جو اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اظہار غلامی کے لیے اور اظہار محبت کے لیے اس علمی روحانی تربیتی نشست میں تشریف لائے، اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ رمضان المبارک ابھی قریب گزرا ہے اور اس میں اللہ کی عطاؤں کا، رحمتوں کا سلسلہ عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے اور مسلمان پوری دنیا میں رضائے الہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس میں گزارتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور یوں ایک نورانی ماحول رہتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چونکہ تازہ رمضان گزرا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کے وہ معنی معارف جو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو روحانی بیان کیے، یعنی ظاہری معنی یاد رکھیں، قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی اور مفہوم ہوتا ہے اور
قانون ہمیشہ ظاہر پہ بنتا ہے، چاہے وہ شریعت کا قانون ہو چاہے وہ کسی ریاست کا قانون، ہمیشہ ظاہر پر بنایا جاتا ہے۔ تو ایک ظاہری معنی بھی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے ہر آیت کے باطنی اور روحانی معنی بھی ہیں۔ حضرت مولانا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر آیت میں ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ 70,000 اس کے باطنی، عرفانی اور حکمت کے چشمے روا کر رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو جتنا صاحب تقوی اور صالحیت اور حسن نیت اور اللہ کی رضا پر چلنے والا ہوتا ہے، اور حرص اور لالچ اور طمع اور رغبت دنیا اور نفرت، عداوت، قدورت، ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اور یوں اللہ کی رضا کے پیش نظر اور تعلیم میں قرآن کو کے گوہر نکال کر امت کو ہدایت کا نور بانٹنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ جتنا اس سمندر میں ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ اتنے ہی معنی معارف اس کے قلب پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ اس میں اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے امت مسلمان، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خطاب ایمان والوں سے، یعنی حضور کے غلاموں سے، مومنوں سے، انہیں خطاب کر کے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کر دیا گیا۔ اب یہ جو لفظ صیام آیا ہے اس مقام پر کہ کتب علیکم الصیام، جسے عام طور پہ ہم پھر روزہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کرتے ہیں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پہ صیام فرض کیا گیا۔ صیام، اب صیام کا لفظی معنی یہ رک جانے یا خود کو روک لینے کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا معنی؟ کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم پر رک جانا فرض ہے۔ صیام کا مطلب رک جاؤ، تو اللہ نے تم پر رک جانا فرض کر دیا گیا، یہ فرض ہو گیا۔ اب ظاہری معنی کے اعتبار سے کہ رک جائیں، تو کس سے رک جائیں؟ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو نے یہ جو کہا کہ رک جاؤ، تو رکیں کس سے؟ اس سے مراد کیا ہے، معنی کیا ہے کہ کس سے رک جائیں؟ رک جانے سے یہاں پر اللہ کا مقصود کیا ہے؟ جب یہ صیام، یہ لفظ فقہا کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، شریعت کے پاس گیا ظاہری اعتبار سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی کس سے رک جائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے، فقہا نے کہا کہ مراد یہ ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی معنی یہ ہے کہ رک جاؤ، کس سے؟ فرمانے لگے کہ اس سے رک جاؤ کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ، یہ ہے معنی صیام۔ اور اس کو خاص کر دیا رمضان کے ساتھ، یعنی جب فقہا سے پوچھا معنی تو انہوں نے اس کو خاص رمضان سے کر دیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے
تو رمضان المبارک میں کھانے پینے اور حق زوجیت ادا کرنے سے اس ایک مہینے کے لیے فجر سے لے کر غروب آفتاب رک جاؤ، اس سے مراد صیام سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا کتب علیکم الصیام، پر تم پر صیام رکنا فرض ہے، تو اس سے مراد رمضان میں کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ شریعت نے مانا ہے۔ جب یہ بات گئی عرفاء کے پاس، جب یہ بات گئی اولیاء کے پاس، اللہ والوں کے پاس، تو انہوں نے اس کا معنی اور بتا دیا۔ انہوں نے کہا وہ معنی اپنی جگہ کہ وہ ظاہری شریعت کا معنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خالی رمضان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا ہے، اور یہ جو تم نے توحید و رسالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، اور یہ جو تم لا الہ کے وارث بننے آئے اور وا الہ کے وارث بنے، اور تم نے جو توحید و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ خالی اعلان نہیں ہے، اب اس کے لیے پھر تم پر رکنا فرض ہے۔ کس سے؟ انہوں نے کہا الامساک عن المفترات، نہیں خالی رمضان میں رکنا نہیں ہے۔ کس میں رک جائیں؟ فرمایا ہاں جب اللہ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، تو پھر ہر اس کام سے، ہر اس کلام سے، ہر اس راہ سے رک جاؤ جس سے مولا ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف رمضان سے اس کو خاص نہیں کیا، بلکہ فرمایا جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر قبر کی دیوار تک نفس کی پوجا سے رک جاؤ، خواہشوں سے رک جاؤ، دنیا کی حرص سے، لالچ سے، طمع سے رک جاؤ، بغض و عناد سے رک جاؤ، جھوٹ بولنے سے رک جاؤ، دھوکہ دینے سے رک جاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو ہے نا کہ تمہیں روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ انہیں آگے فرمایا نا لعلکم تتقون، اس آیت کے آخر پہ کہ لعلکم تتقون، اس کا ظاہری معنی یہ ہوا تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم پنجگانہ نمازی ہو جاؤ، تاکہ تم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم حرام کھانے سے بچنے والے ہو جاؤ، بے حیائی کی راہ سے بچنے والے ہو جاؤ، اور صالحیت کا جامہ پہننے والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، نیک اعمال کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے لعلکم تتقون۔ اور روحانی اور باطنی معنی جو کیا فرمایا لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے تاکہ تم مجھے پالو، تاکہ تم مجھے پالو اور مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اب فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو رک جانا ہے صرف تم پہ نہیں فرض کیا، تم سے پہلی جتنے امتیں گزری اور جتنے لوگ گزرے، اور جس نے بھی مجھے پایا اس نے خواہشوں کو چھوڑ کے پایا، اس نے نفس کی مخالفت کر کے پایا، اس نے دنیا کے حرص، لالچ، طمع اور نفس کی پوجا کو چھوڑا تو مجھ تک پہنچا۔ تو نہ کوئی تم سے پہلے مجھ تک اس راہ کے بغیر پہنچا ہے،
اور نہ اب قیامت تک کوئی پہنچے گا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو دو اکٹھی راہیں نہیں چلے گی۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اپنی نفس، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر میری چاہت کو اپناؤ، یہی راہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے رک جا۔ کس سے؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ رکنا فرض ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی آسان ہو گئی کہ قبر کی دیوار تک کرنا کیا ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کیا؟ 2 جمع 2 4 کی طرح بات ہے۔ بندگی نفس کی پوجا سے آزادی کا نام ہے، خواہشوں کو پالنے سے بچ کر اللہ کی رضا پر چلنے کا نام ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو فرمایا ہاں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ یوں چلے گا کہ اللہ کہتا ہے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو دونوں چاہتیں یوں اکٹھی آ جائیں گی۔ ایک نفس کہے گا یہ کر، ایک میں کہوں گا نہیں بندے یہ نہ کر، یہ کر۔ نفس کہے گا دھوکہ دے، میں کہوں گا نہیں میری چاہت ہے دھوکہ نہ دے۔ نفس کہے گا جھوٹ بول دے، میری چاہت ہے نہیں چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں سچ کی راہ نہیں چھوڑ۔ نفس کہے گا دنیا داروں کی غلامی کر، میں کہوں گا نہیں تو دنیا داروں کی غلامی چھوڑ مصطفیٰ کی غلامی کر۔ تو نفس کی پوجا چھوڑ، اور جب بھی تو قدم اٹھائے گا تو 2 چاہتیں آئیں گی سامنے۔ قدم اٹھانا ہوگا تو ایک ہوگی تیری چاہت، نفس رغبت دلائے گا، ایک ہوگی میری چاہت۔ جب دونوں چاہتیں سامنے آ جائے اور ٹکراؤ آ جائے، چاہتوں میں ٹکراؤ آ جائے تو کتب علیکم الصیام، اپنی چاہت سے رک جا، میری چاہت پر جا۔ یہ معنی اپنی خواہش سے رک جا، پھر میری خواہش پہ چل۔ نفس کی پوجا سے رک جا، میری پوجا کر۔ مولا رک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے ہاں آپ بندے دونوں چاہتوں کا جہان آباد کرتے ہیں۔ دونوں، ہم کہتے ہیں نا اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پیار کس چیز کا نام ہے؟ پیار اس چیز کا نام ہے محب محبوب کی چاہت پوری کرتا ہے، اور جب چاہت میں کامل ہو جائے تو ایک مقام آتا ہے کہ پھر خود محبوب بھی محب کی چاہت پوری کرتا ہے، پھر یہ مقام آتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مصطفیٰ کی اطاعت میں ایک مقام آئے گا کہ پھر تم اللہ کی چاہت بن جاؤ گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو آپ بندے اس دنیا میں چاہتوں کا جہان آباد کرے، تم میری چاہت پوری کرتا چلا جا، اور نفس کی چاہت کو رون دے میری چاہت کے ساتھ، اور نفس کی چاہت کو ذبح کر دے میری چاہت کی چھری کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے تو میری چاہت امر کر، میں تیری چاہت امر کر دوں گا۔ تو میری چاہت امر کر، میں تیری چاہت امر کروں گا۔ مولا کیا ہوگا؟ میں ہاں اگر تو حضرت پیر مہر علی شاہ گورڑا شریف والی سرکار کی صورت میں میری چاہت امر کرے گا، اور تیرا روپ ہوگا پیر مہر علی شاہ والا، اور تو میری چاہت امر کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارٹیشن سے پہلے کوٹ مٹھن شریف کے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور تسبیح پھیر رہے تھے۔ تو اس وقت چونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، انتظامیہ ساری برٹش تھے، وہ کیا ان کا نام ہے، فرنگی تھے، تو وہاں فرنگی کھڑا تھا، وہ جو گارڈ ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں یہ کیا ہے، اسے تسبیح کوئی عجیب شے لگی، وہ پاس آ کے کہتا ہے بھی یہ کیا ہے؟
سبحان اللہ. ہم کتب علیکم الصیام کہ تم رک جاؤ. رکنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ روزے دار. یہی کہتے ہیں کہ روزے دار. ہم ہیں روزے دار رمضان والے. یہاں بات ہے پوری زندگی والے. روزے دار تو روزے دار بن جا. تو جب وہ تھے روزے دار، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اب میں یوں کہوں گا مہروی نہیں، روزے دار بولا. آپ سمجھ جائیں گے. یا میں یوں کہوں گا صاحب سیام بولا. صاحب سیام کا معنی ہے روزہ دار بولا. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صاحب سیام نے کہا، اس کے کندھے پہ بندوق تھی. انہوں نے بندوق کی طرف اشارہ کر کے اس کو جواب دینے کی بجائے سوال کیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بڑے تفاخر کے ساتھ کہا یہ میرا ہتھیار ہے. بندوق یہ میرا ہتھیار ہے. پیر محلی شاہ صاحب سیام بولے یہ میرا ہتھیار ہے. اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ دانے پھینک رہا ہے ایسے کر کے، بس تو کمپیریزن کرنے لگا کہ میں تو اس سے شوٹ کرتا ہوں، گولی مارتا ہوں، یہ کیسا ہتھیار ہے؟ یہ ایسے ایسے کیے جا رہا ہے. اس نے پوچھا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ اس نے کندھے سے بندوق اتاری. کہا بتاؤں؟ کہا بتاؤ. اس نے سامنے پنچھی بیٹھا تھا، گولی ماری اور گرا دیا. کہا میں اس سے یہ کرتا ہوں. اب تو بتا کیا کرتا ہے؟ تو صاحب سیام کتب علیکم الصیام. بندے تو رک تو جا، تو رک تو جا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. تو میری چاہت امر کر، پھر میں کیا کروں گا. اس نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ کا چلو آؤ پھر ہم بھی بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ گئے، آپ نے مردہ پنچھی کو یوں تسبیح مار کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ پھر کر کے اڑ گیا. فرمایا ہم یہ کرتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے بندے صاحب سیام تو بن، تو روزہ رکھ تو صحیح، تو میری چاہت امر تو کر. قاعدہ نہیں ہے میرا کہ میں مرنے کے بعد کسی کو زندگی دے دوں، یہ میرا اصول نہیں ہے. مگر تو صاحب سیام بن، روزہ دار بن، تو میری چاہت امر کرتا جا. اور اگر تیری چاہت ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی دی جائے تو میں اپنے قاعدے بدل کر بھی تیری چاہت کو پورا کروں. تو صاحب سیام بن تو صحیح. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ساری زندگی مندروں میں گزار دی. ساری زندگی بھائی صاحب، ساری زندگی مندر. کسی صاحب کتاب کی عبادت گاہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ جو مندر ہے نا، مندر یہ صاحب کتاب کا نہیں ہے، گرجا صاحب کتاب کا. اور حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ صاحب کتاب کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس کو اپنی مسجد کھولنے دی جا سکتی ہے، مگر جو صاحب کتاب نہیں ہے اس کے لیے نہیں. تو ساری زندگی مندروں میں گزار دی. خواجہ صاحب کی قسمت کے فتویٰ باز مولوی نہیں تھے، ورنہ کہتے خواجہ مندر میں. خواجہ مندر میں. وہ خواجہ صاحب مندر میں بیٹھے تھے. تو اب ہندوؤں کی ایک رسم ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو تو لڑکی کے سسرال والے شادی کے بعد وہ لڑکی کو، دلہن کو ساتھ لے کر تو مندر جاتے ہیں. اس کے ہاتھ میں ایک لڈوؤں کی ٹرے ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے. جب وہ مندر جاتے ہیں تو سارے خود باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکیلی دلہن کو اندر بھیجتے ہیں مندر میں. اب جب وہ اندر جاتی ہے تو اندر وہ جو بت ہے، پتھر کا صنم ہے، وہ اس کے قریب جا کے تو یوں وہ جو ٹرے اس نے پکڑی ہوتی ہے وہ اس کے چہرے کے پاس جا کے یوں 7 چکر لگاتی ہے. ایسے 7 چکر لگا کے پھر اس کے اندر جو لڈو مٹھائی جو بھی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے تو اس بت کے ہونٹوں کو یوں لگا کے پھر واپس رکھ لیتی ہے.
ان کے مذہب میں اس کا معنی یہ ہے کہ بھگوان جی نے بھی شادی کی مٹھائی کھا لی، یہ معنی ہے۔ اب وہ دلہن آ گئی، اندر بیٹھے تھے خواجہ صاحب۔ اب خواجہ صاحب نے کون تھا؟ صاحب سیام۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ رکنا فرض ہے۔ تو وہ جو رک گیا صاحب سیام تھا، سیام، وہ اندر بیٹھے تھے، خواجہ صاحب بیٹھے تھے، وہ اندر دلہن آ گئی۔ اب سنیں، جب بندے کو اللہ کا خوف نہ رہے اور مصطفیٰ کی نسبت کا حیا نہ رہے اور علم کا حیا نہ رہے اور قائد شریعت کا حیا نہ رہے اور اللہ کا خوف نہ رہے، تو زبان تو پکڑی نہیں ہوتی کسی نے، جو چاہے کہہ دے۔ اب اکیلی دلہن، ادھر خواجہ صاحب، اور کوئی بے ایمانی کرنا چاہتا تو خواجہ صاحب کی قسمت کے کیمرے نہیں تھے، کیمرے نہیں تھے، ورنہ کوئی اکیلی دلہن اور سجی دجی اور خواجہ صاحب کی اس اینگل میں تصویر بناتا اور اگلے دن پوری قوم کو گمراہ کرنے۔ دیکھیں نا، جب تقویٰ نہ ہو، اللہ کا حیا نہ ہو، شریعت کا حیا نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کا حیا نہ ہو اور اصول و قواعد سارے بھول جائے، تو زبان تو کسی نے نہیں پکڑ رکھی، جو مرضی کہہ دے۔ تو اگلے دن پھر پنفلٹ بنا کے تو کہتا یہ ہے تمہارا خواجہ مندر، خواجہ مندر میں، پھر اکیلی لڑکی کے ساتھ، اکیلی لڑکی کے ساتھ جو مرضی کہہ دے بندہ۔ مگر ہوا کیا، جب وہ دلہن اندر آئی، اب خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے، اب اس نے وہ 7 چکر لگائے، آئے آئے آئے، کتب علیکم الصیام، تو صاحب سیام بن تو صحیح، سبحان اللہ، تو نفس کی پوجا چھوڑ تو صحیح، تو اپنی خواہشوں کی تکمیل چھوڑ کے میری خواہش پوری تو کر۔ صاحب سیام تو پر پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، اس نے 7 چکر لگائے اور 7 چکر لگانے کے بعد لڈو اٹھایا اور اس بت کے ہونٹوں کے پاس لے گئی۔ صاحب سیام بولا اے کھاجا، بت سے کہا کھاجا، اس نے منہ کھول دیا، واہ واہ، وہ کھا گیا۔ اس نے اگلا اٹھایا، میں یہ بھی کھا جا، وہ ساری کھا گیا۔ وہ باہر آئی تو پلیٹ خالی تھی۔ اس سرالیہ نے پوچھا لڈو کدھر گئے؟ کہا وہ تو بھگوان کھا گیا۔ وہ کہنے لگے بھگوان تو پتھر کا ہے، کیسے کھا گیا؟ کہا نہیں، اندر کوئی بیٹھا ہے۔ آئے آئے آئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مرد مومن، اے لا الہ کے وارث، صرف رمضان میں نہیں، صاحب سیام بن، تو میری چاہت کو پورا کر، پھر کیا ہوگا؟ میں جہان پر تیرے امر کو نافذ کر دوں، کائنات پہ تیرے امر کو نافذ کر دوں گا۔ تیرے کہنے پہ بھی بت بھی کھائیں گے اور بت بھی بولیں گے، سبحان اللہ۔ اب وہ باہر آ گئی، اس نے کہا جی بھگوان کھا گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ جا کے اور لے آئے، ہائے ہائے، اور لے آئے۔ جب اور لے آئے، اب سارے ہی اندر آ گئے۔ خواجہ صاحب سیام موج میں بیٹھا تھا، وہ موج میں بیٹھے تھے، وہ سارے اندر آ گئے۔ اس نے پھر وہی، انہوں نے کونی ماری، پھر وہی کرو، سب کچھ کیا۔ جب اس نے لڈو اٹھا کے بت کے قریب لے گئی ہونٹوں کے پاس، تو صاحب سیام بولا۔ خواجہ صاحب نے کہا آج تے موج لگ گئی، ایک ٹرے پہلے کھا لیے، ہو رہا گئی۔ آپ نے فرمایا وہ یہ بھی کھا جا، اس نے منہ کھول دیا۔ ہائے ہائے، بندے صاحب سیام بن، جب منہ کھول کے کھانا شروع ہو گیا، خواجہ صاحب نے کہا یہ ہے تمہارا خدا جو میرا حکم مانے؟ بندے صاحب سیام بن، میں تیرا حکم کائنات پہ نافذ کر دوں گا۔ تو میرا حکم اپنے 5 6 7 فٹ کے جسم پہ نافذ کر دے، تو میری چاہت اور میرا عمل اس 6 7 فٹ کے جسم پہ نافذ کر، میں تیرا عمل کا
کائنات میں نافذ کرتا ہوں، پر کر کے تو دیکھ، تو کر تو صحیح، تو ڈرتا ہے، تو ڈرتا ہے مر نہ جاؤں، توکل کر لے جب تک میں نہ ماروں کوئی مار نہیں سکتا، میں نہ کھلاؤں کوئی کھلا نہیں سکتا، امر میرا مان لے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو میرا امر مانے؟ نہیں لوگو، خدا وہ ہے جس کا امر کائنات پہ چلتا ہے۔ سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں ایک لمحے کے لیے رک کے کہ کوئی اگلے دن پمفلٹ تو چھاپ دے کہ خواجہ مندر میں اکیلی لڑکی کے ساتھ، دیکھو جی خواجہ مندر میں، یہ پمفلٹ چھاپ دے اور یہ نہ بتائے کہ ہوا کیا مندر میں، پھر ہوا کیا یہ نہ بتائیں تو بتائیں بے ایمان نہیں تو کیا؟ اگر اتنی بات تو کر دے کہ وہ مندر میں، اور یہ پمفلٹ بنا کے بھی لوگوں کو گمراہ کرے کہ دیکھو لڑکی کے ساتھ، یہ بھی سب کچھ کر دے، مگر پھر مندر میں ہوا کیا وہ بتائے نا، تو پھر بتائیں بے ایمان نہیں تو کیا ہے؟ کوئی یہ تو بتا دے کہ ڈاکٹر طاہر القادری گرجے، اتنا بتائے، اور ہو بھی عالم، ہو بھی عالم، تو پھر ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا بنے گا مصطفیٰ کی امت کا اور کیا بنے گا مصطفیٰ کے دین کا جب عالموں کا ہی اتنا کہہ دے کہ ڈاکٹر طاہر القادری گرجے میں، اور یہ نہ بتائے کہ گرجے میں مصطفیٰ کی اذان گونجی، گرجے میں مصطفیٰ کی نماز ہوئی، گرجے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا اور 22 پادریوں نے کلمہ پڑھا مسلمان، یہ نہ بتائے۔ اور عیسائی دنیا میں ایمان کا نور پھیلا، یہ نہ بتائے، تو پھر بتائیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ بھی حق ہے کہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ صاحب سیام زندہ ہو تو نہیں ماننا، اور یاد رکھ لیں جس دن یہ دنیا صاحب سیام سے خالی ہوگی اس دن قیامت آئے گی۔ یہ ایک نہیں ہوتا، ہر دور میں ایک نہیں ہوتا، بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا 500 افراد قیامت تک زمین پر ایسے میری امت میں ہر وقت رہیں گے، کیسے کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ بارش برسائے گا، جن کے وجود کی برکت سے اللہ رزق دے گا، اور جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسے پہلی قوموں پر گناہ کے بعد عذاب آتے تھے میری امت پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ پھر آقا نے فرمایا 40 مرد اور 40 عورتیں قیامت تک شام میں ابدال رہیں گی، ابدال رہیں گی۔ اور پھر آقا نے فرمایا میری امت میں ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا جو تجدید دین کرے گا، دین کا احیاء کرے گا۔ آگے 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 بسم اللہ، آگے آگے۔ ہمیں علماء کا ادب سکھایا حضور قبلہ، حضور یاد رکھیں۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹے 2 باتیں زندگی میں نہیں چھوڑنی۔ نمبر 1 سید کا ادب کرنا ہے، واہ واہ، بس اس کا ادب کرنا ہے، اس کے ادب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فاطمہ کا لال ہے، بس اس کو بقیہ چھوڑ دو، بقیہ اس کا عمل ہے، اللہ جانے وہ جانے، یا اس کی جد جانے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ علماء کا ادب نہیں چھوڑنا۔ علماء چاہے مجھے گالی بھی دیں، اختلاف کریں، اگر اختلاف کریں علم کے ساتھ، مخالفت تو کسی کو اللہ کے رسول نے حق نہیں دیا ایسے ہی۔ یعنی یاد رکھ لیں کہ مخالفت کرنا ذاتی یہ شریعت میں حرام ہے، اور علم سے اختلاف کرنا یہ رحمت ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کہتا ہے بندے صاحب سیام بن کتب علیکم الصیام. تو آپ سمجھ گئے سیام کیا ہے؟ جی جی. حضور قبلہ سید شیخ الاسلام نے معنی کیا اور یہ صوفیہ کا معنی ہے، کوئی نیا نہیں ہوا، یہ چلتا آ رہا ہے. صوفیہ کے اللہ پہ دل کھول دیتا ہے، پھر قرآن کی اصل رموز ان پہ کھول دیتا ہے، پھر کتاب کے اصل معنی کیا ہیں اس کے اندر، پھر وہ جو چشمے ہیں حکمت کے، علم کے، عرفان کے، پھر دل پاک ہو تو اللہ واہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کھول دیتا ہے. اسی طرح ایک اور بات کر لوں، داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بھی خدا کی شان ہے علامہ صاحب، خدا کی شان ہے کہ جب بھی کوئی اللہ والا آیا تو دنیا داروں نے تو مخالفت کی سو کی، ایک عالم طبقہ بھی اس کے خلاف ضرور رہا ہے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کی شان ہے. امام بخاری ہو گئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھیں. یعنی مفتی جلال الدین تھے، مفتی تھا وہ، 150 مفتیوں کی تعداد تھی، جماعت تھی پوری، جو بابا صاحب کی زندگی میں ان کا لقب بھی شیخ الاسلام تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود شیخ الاسلام، انہیں بھی شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اور ان کو خدا جانے کس طرح ان کے نام بگاڑ کے لیتے اور ان پر زندیق اور کفر کا فتویٰ دیتے بابا فرید الدین پر. آج کی تاریخ میں آپ کے ذہن میں اب وہ مفتی کیا ہوں گے آج کی تاریخ میں؟ مگر جب وہ زندہ تھے بابا فرید الدین اور مفتی بھی زندہ تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اکیلا تھا؟ اس کے پاس دلیلیں نہیں تھیں. مگر آج کی تاریخ میں بتائیں کہ جنہوں نے ان مفتیوں کی ابتدا کی اور اللہ کے اس مرد کلندر کے خلاف رہے، تو آنے والی نسلیں آج ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ بس یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ سمجھ. اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں آئے تو جتنے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علم والے، اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مخاطب کر کے سب کو کہ اے امت، علماء کی سب باتیں مانو. عالم دین ہو نا، عالم دین، وہ تمہیں جو کہے وہ مانو، کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے. کیونکہ عالم دین آپ کو کوئی قرآن ہی بتائے گا نا، مانو، حدیث بتائے گا، مانو. مگر زندہ عالم دین اگر اپنے ہی دور کے زندہ دوسرے عالم کی اگر وہ تمہیں کوئی نفرت دلائے تو خبردار وہ نہ مانو. زندہ ہو اور زندہ دوسرے زندہ کی، ایک ہی دور کے دوسرے زندہ کی اگر تمہارے دل میں نفرت بھرنے لگے تو خبردار مخالفت کرے وہ نہ ماننا، ورنہ ممکن ہے تمہیں ایمان سے بھی جاؤ. یہ بھی ممکن ہے چونکہ اس کے دور میں زندہ ہے نا، اس کے دور میں زندہ ہے، اسے حسد بھی ہو سکتا ہے، اسے تعصب ہو سکتا ہے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں. یا ایک ہی دور میں ہے تو ایک کو اللہ نے عزت دی تو وہ آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور یہ سب کچھ پڑھ کے بھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے اس کا تعصب ہو، اس کا حسد ہو. تو وہ فرماتے ہیں اگر راہ پہ رہنا چاہتے ہو تو علماء کی ہر بات مانو، مگر زندہ عالم اگر زندہ کی مخالفت کرے وہ نہیں ماننی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں آئے تو شروع فتوے ہو گئے. اللہ کی شان، اللہ کی شان شروع ہو گئے کہ یہ فلاں ہے. اور پھر اللہ معاف کرے، زندیق اور کفر سے پیچھے تو کوئی اسٹیشن ہی نہیں رکھا ہوگا، ان پر بھی فتوے لگا دیے اور ان کو کافر کہنے لگے اور خدا جانے کیا کیا کہنے لگے. تو حضرت داتا صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، آ کر لاہور میں مسجد کی بنیاد رکھی. تو انہوں نے جو عام مسجدوں کے محراب تھے جس میں امام سب کھڑے ہوتے ہیں، عام جو تھے، اس سے تھوڑا سا اپنے محراب کو بائیں جانب کر دیا، تھوڑا سا.
اب وہ سارے انہیں موقع مل گیا، وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یعنی ایک فسادی شخص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یا اس کی ساری زندگی میں سے چھوٹی سی بات تلاش کر کے پھر اس کو اچھالتا ہے. تو وہ چونکہ تاڑ میں ہوتے ہیں، تو وہ تاڑ میں تھے، تو وہ دیکھا کہ دادا صاحب نے ادھر کر دیا، وہ لاہور میں شور مچا دیا، اس کا تو کعبہ ہی درست نہیں، جس کے تم پیچھے رہے اس کا تو کعبہ ہی درست نہیں ہے. تو حضرت دادا صاحب نے سب کو بلا لیا، ان کو بلایا، کہا میری مسجد میں آ جاؤ. تو غالباً ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھا کے محراب میں کھڑے ہو گئے. میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کا تو کعبہ محراب ہی درست نہیں ہے. کہا ذرا نگاہ تو مارو، ذرا محراب میں دیکھو. جب محراب میں دیکھا تو سامنے طواف ہوتا کعبہ نظر آیا. کتب علیکم الصیام، بندے تو صاحب سیام بن، میں لاہور سے کعبے نہیں دکھاتا، یہ میرا طریق نہیں ہے. اور اگر تو صاحب